بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی، یاد رکھیں۔ اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العزت کو دیکھنا۔ اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے، یاد رکھیے، دیدار الہی، جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، یاد رکھیے، آج اس عظیم نعمت کے تعلق سے یہ درس مطلب سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا، یاد رکھیے، اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، یاد رکھیے۔ تو دیدار الہی، یاد رکھیے، آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے۔ اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی، یاد رکھیں۔ اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا، یاد رکھیں۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے، ہر متقی کے لیے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیں اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے، اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ مطلب جنت میں پوچھا جائے گا، کیا تمہیں کچھ چاہیے جو میں تمہیں اور دوں، چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ تو جنتی کہیں گے، اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتی بن گئے ہم، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی، مطلب تو نے ہم کو دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو ہے پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوں گی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا، کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائیں گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کو نہیں ہوگی، مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت خوبصورت جزا ہے، مطلب خوبصورت بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، اور مزید ان کے لیے کا ترجمہ یہ اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے اور محدثین نے لیا، مزید ان کے لیے مطلب دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ ملے گا، مزید اضافے میں دیدار الہی۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کی اس میں ہم نے دیکھ چکے کہ نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوں گی، یاد رکھو، اور یہ زیادہ ہے۔ جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت تھی کہ انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار، یاد رکھیے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا پڑے گا،
چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ مرے، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بچے جس سے جہنم میں جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کی، تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کے جو قرآن میں اور سنت میں جو ملتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں میں تبدیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، یا دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھ سکا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ لیں گے تاکہ ساری کلیریفیکیشن ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ فرقہ تھا، یاد رکھیں، جنہوں نے دیدار الہی کا انکار کیا اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا، یاد رکھیں۔ اور یہ فرقہ عروج پہ تھا، خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن گیا تھا، کیونکہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر، یاد رکھیے، اسی فرقے میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں اپنی تحریک کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت نہیں ملی تھی، یاد رکھیے۔ اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے، یاد رکھیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا، یاد رکھیے، اور ان کے خلاف بات کرتے رہے۔ اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا، اور اس گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ امام شافعی کرتے۔ حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آیا تھا یہ فرقہ، ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے تھے، تو لہٰذا امام شافعی کو بھی ان کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے اس میں سلسلے میں آپ کو جو ہے حجاز سے نکال کر جو ہے بغداد بھیج دیا گیا، کہا، خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو یہاں، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کرے، اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا، اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی، یاد رکھی، اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردگی اختیار کی، ان سے علم حاصل کیا، ساری چیزیں۔ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا، اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی ہو گیا، یاد رکھیے۔ بہرحال تو وہ بھی گروہ میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت ممکن ہے، اور عجیب و غریب ہے دلائل، لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے، کیونکہ یہ واضح دلائل سے، اور خاص طور سے بخاری اور مسلم کی روایت ثابت ہے، جس کے اندر کسی امت کی کسی طبقے کو انکار نہیں، انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن تعویلات کی، ان باتوں کی، منمانی تشریحات کی۔ بہرحال تو یہ چیز ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے چند بات کے چند دلائل دیکھتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار کیسے حق ہے۔ پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے شگفتہ، تر و تازہ ہوں گے اور با رونق ہوں گے۔ اللہ فرماتا کہتا ہے با رونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، کہ اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم، جس کو ہم کہتے ہیں، تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی، یاد رکھیے، دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے، یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مومن بندہ دیکھنے والا، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کو ہم جو ہے دیدار کریں گے، اور یہ دیدار ہم کو نصیب ہوں گا، مومنوں کو نصیب ہوں گا، اس کے لیے تو بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے، یاد رکھیے، جو بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کی چاند کی جانب دیکھا، مطلب شام کا وقت تھا،
صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، اور 14ویں کا چاند، 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں، چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے، تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ کہ آج تو ہم کو یہ چیز کا کچھ علم نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا، لیکن یہ جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے سفر کرنے کے لیے، کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے تھے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ چل سکتے چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی، اتنا اچھا کلیئر ہوتا ہے ادھر، تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، تو آپ نے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے، صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہو، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوں گی، اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے، اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا، دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی جا رہی ہے، اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا، آپ کو یہ کہیں گے باقی 3 نمازوں کا کیا، 5 ہے نا ٹوٹل نماز ہے، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان ہے، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہ ایک دم بالکل عام بات ہے، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشقت ہوتی ہے، فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے اٹھنا دل نہیں بولتا، عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں اس کا جانا جان پہ آتا ہے، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا، اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار کرے گا، تو اللہ کا دیدار تم کرو گے کیسے کرو گے، جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اس میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا، یاد رکھیں، اب ایک بات یاد رکھیے وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت میں سے نہیں لیکن دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 103 ہے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی کرتے ہیں جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے ہیں، منمانی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرمان لا تدرک الابصار، کیا ہے اس کا ترجمہ، اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے، مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا عام ترجمہ ہے، تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں، دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا، مطلب کیا ہوا جو ہم بات کریں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے، جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کو گھیر سکتے نہیں، چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائے، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے ہیں، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا، چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل اتنا چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیے وہ دیدار کی ہے، قرآنی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں دیدار کریں گے، ادراک نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، لیکن دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، مومنوں کو آخرت میں ہوگا، صرف یاد رکھیں، تو یہ آیت کو اس معنی میں لے، پھر آگے اللہ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں
ہم بھی بولتے ادراک نہیں ہوں گا، کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے آخرت میں، ادراک تو نہیں کر سکتے. سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اف کتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا میں سما سکتی ہے نا، تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے، اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخرت میں ہوں گا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا. جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی ہو تو اس پہ جا کے پتہ چلیں گے، وہ کبھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، یاد رکھیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے. صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو سمجھتے نا، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں؟ پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے. روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہو. جیسے کسی نے پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے کہاں، انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی، آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے آڑ میں تھے، نہیں دیوار کی وجہ سے کیے، نہیں فون پہ کیے، نہیں میسج بھیجے تھے. روبرو کا معنی سامنے تھے. اللہ کے فرمایا بخاری میں تم روبرو ہوں گے، اور روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک اور دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے، یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں ہوں گا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے. دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت، ڈر وغیرہ سب، لیکن دیکھیں گے کیا؟ کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر ابد نہ ہو تو کیا تم لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. پھر ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو، مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان میں، تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کی ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں، بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے. تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے، ادراک نہیں کر پائیں گے لیکن دیدار ہوں گا، یاد رکھیے. اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے، چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. دنیا میں تو نہیں ہوگا یہ بات تو ہے، لیکن قیامت دن بھی نہیں ہوگا. تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے اللہ کے دیدار کا منکر ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، کیا فرمانا، چاہے کوئی بھی ہو. کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو، خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے، اور خاص طور سے جو ہے معتزلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا، بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے، یاد رکھیں. اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم ڈھائے انہوں نے، بڑے ظلم ڈھائے. اتنا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر آخر میں، لیکن پبلک پریشر آیا، لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے، تھوڑی آواز اٹھا لی، عوام کہیں باغی نہ ہو جائے، تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی، جیسے اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا تھا انہی کے دور میں، ابتدائی دور میں ان کی زندگی کی، جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالے انہوں نے، لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے، لیکن خلافت کے لیول پر نہیں تھے، لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پکا کافر ہے. پھر آگے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامہ کی آیت دیکھی، اس کا ترجمہ ہے اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کہا یہ نہیں دیکھا قرآن کہتا. پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ
کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات تم نے نہیں سنی؟ کون سی بات؟ قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے؟ ہم دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. یہ کافروں کے تعلق سے بات یاد رکھیں، کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. اور یہ آیت ہے قرآن کی سورہ مطففین سورہ نمبر 83 اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا دیدار قیامت دن نہیں ہوگا وہ سب سے پہلے تو کافر ہے. پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو، اللہ کا غضب اس پہ ہو. کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے مومن لوگ؟ اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کی آیت تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، مومن اللہ کا دیدار کریں گے. تو آپ نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے. تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے اور یہ بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، یاد رکھیے واقعے کو بھی دیکھتے ہیں. ایک گروہ کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ روز اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے. ثواب مراد ہے مطلب وہ ان کو اجر ملے گا اس کا. دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مراد ہے. میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا. اب یہ کہہ رہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ، لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کر رہے تھے. امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. کون سا فرمان؟ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15 83 کا 15. کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. تو جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا، تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی اور یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی اپنے دور میں رکھی. تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے برعکس کسی قسم کا عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی برحق ہے. اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے. یاد رکھیں دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا جس طرح سے قیامت دن دیکھیں گے شخصی طور سے یہ ممکن نہیں. لیکن اگر مانوی طور سے خواب کے اعتبار سے لیا جائے تو ایک الگ بات. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث بڑی مشہور ہے، تم اللہ کی بات ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا؟ احسان اس کو بولتے ہیں. وہ حدیث جبرائیل ایمان اسلام اور احسان جس میں. اور اگر ایسا نہیں سمجھتے ہو مطلب ایسا نہیں کر سکتے ہو تو یہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ مانوی طور سے ہوا، مطلب ایسی خالص عبادت اللہ کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے، ورنہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہو گیا. خواب کی طور پہ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے روایت میں فرمایا کہ کل رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور میرے رب نے میرے سینے کو چھوا اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. اس سے پتہ چلا خواب میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. کوئی خواب کا معاملہ ہو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کوئی. دوسرا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انگلیاں ہیں اور اس کی ٹھنڈک جو ہے اللہ کے رسول فرمایا میں نے اپنے سینے پر جب اور اپنے ہاتھ رکھا تو میں نے اس کو محسوس کی. لیکن کیا ہمارے ایسی 5 انگلیاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے. حدیث میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ لیکن سیدھے ہیں. کیسے ہم نہیں جانتے. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا. تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں. حدیث میں آتا دونوں رائٹ ہینڈ ہیں. یہاں انگلیوں کا تذکرہ آ گیا ہے نا. تو بہرحال تو یہ خواب اور معنی کے اعتبار سے، لیکن حقیقی طور سے یاد رکھیں دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. آخرت میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر پائیں گے، لیکن دیدار ضرور اللہ رب العزت کا ہونے والا ہے. یاد رکھیں مومنوں کا. اب دنیا میں کیوں نہیں دیکھ پائیں گے اسی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کچھ باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ وہ برگزیدہ نبی یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی اس کے اندر کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. آپ کو سیدھے وحی دی جاتی تھی
اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے سیدھے اپنی بات رکھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سیدھے کلام کیا، جس سے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ. اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور تمام مخلوقات کا میں ہی حاجت روا ہوں. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. موسیٰ علیہ السلام گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. کلام کیسے کیا کہ ایک جگہ بلایا گیا، ایک جھاڑ کے پیچھے سے آواز آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، چونکہ ممکن نہیں تھا. آگے اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جب کتاب تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ربی ارینی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس اور کہا، اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، میں تجھ کو دیکھوں. پہلے جب آپ کو نبوت ملی، جب اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے، لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً اللہ سے آپ کی بات ہوتے رہی. اب جب توریت لینے آپ گئے تو آپ نے ایک خواہش رکھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جو یہ کہہ سکتے تھے. وجہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے تھے، تو خواہش تو ہوں گی نا، جس سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اس کو دیکھوں. تو آپ نے اظہار کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے رہ جائے تو تم مجھ کو بھی دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ ہی پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں، توریت لینے جا رہا ہوں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے پہلے اس پہاڑ کو دیکھو. اگر اس پہاڑ کو تم دیکھ پائے، مطلب اللہ کی تجلی جب اس پہ پڑیں گی، اس سے جو روشنی، چونکہ اللہ نور ہے، پڑیں گی، اگر تم اس کو دیکھ پائے اس حالت کو، تم مجھے دیکھ پاؤ. جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ذرات میں تبدیل ہو کے اڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر، اس روشنی کو دیکھ کر، اس نور کو دیکھ کر بے ہوشی کی کیفیت میں، ابھی اللہ کو نہیں دیکھا، صرف ابھی وہ روشنی نور ہے اللہ کے آگے آتا ہے. اس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جب اٹھے تو اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیا. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کیا کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس حقیقت پر ایمان لانے والا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں اس حقیقت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر توبہ کی کہ اللہ سے ایک ڈیمانڈ کیا، لیکن وہ صحیح نہیں تھا. یاد رکھ. اسی طرح یاد رکھ، بنی اسرائیل نے کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام کو کہا جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں، ہم توریت کو توریت نہیں مانیں گے. تو اللہ نے پھٹکار لگائی، یہ دنیا میں ہی نہیں ہو سکتا. کیا دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے سزا دی، انہیں سزا کے مستحق بنے. دنیا میں ڈیمانڈ کرنے کے نتیجے میں بجلی آئی، بجلی کی سزا ملی، ہلاک ہو گئے. کیونکہ اللہ کو دیکھنا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پاسبل نہیں تھا، یہ ڈیمانڈ کر دی ہم کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے ان کو سزا دیا. تھا دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، ایسی خواہش رکھنا بھی درست نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کی، توبہ کرنا پڑا، قوم نے کی، سزا بھگتنا پڑا. تو ہم کو اس سے پتہ چلا دیدار الہی دنیا میں پاسبل نہیں ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکے گا حتیٰ کہ اس سے موت آ جائے. کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. مطلب موت کے بعد تو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیتے جی دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، موت کے بعد ہی ہوں گا. تو لہٰذا اللہ کا دیدار موت کے بعد ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، یہ موت کے بعد ہوں گا. مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں جو حالات ہوں گے اس حالت میں ہم ادراک تو نہیں دیکھ پائیں گے. یاد رکھیں دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے. آئیے ایک اور روایت یاد رکھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مطلب معراج میں آپ گئے تھے، تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھوں.
مطلب وہ روشنی نور ہے، میں اسے کہاں دیکھوں، مطلب میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، آسمانوں کا سفر کیا معراج میں، واپس آئے، لیکن ابھی حدیث میں کیا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ مرحلے سے چونکہ کوئی گزرا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا، جس کو دیکھا جو بات ہوتی ہے قرآن میں سورہ نجم میں جو بات ہے، یاد رکھیں لوگ اس کی دلیل لے سکتے ہیں، سورہ نجم میں وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد رکھا، ٹھیک ہے، اللہ کے بہت قریب تھے آپ، ایک یا ڈیڑھ کمان کے فاصلے پہ تھے، اللہ کو دیکھا نہیں، جس کو دیکھنے کا تذکرہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں، اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 2 بار دیکھا ہے۔ پہلی بار کب دیکھا؟ جب وہی لے کے آئے ہو گفا کے باہر، آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام، کیسے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا، اور آپ کے پر تھے، اور پروں میں سے جو ہے ہیرے اور موتی جھڑ کر نیچے گر رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 600 پر ہے، 600 یاد رکھیں، تو فرشتوں کو پر بھی ہوتے ہیں تک، تو جبرائیل علیہ السلام کو 600، مطلب نہیں مختلف فرشتوں کو مختلف پر ہوتے ہوں گے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو تو 600 پر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور جسامت کے اعتبار سے ایسے کہ زمین و آسمان میں سب کچھ بھر گیا، اب آپ پہاڑ پہ کھڑے تو آپ کتنا دیکھ سکتے ہو، ہورائزن سب بھر گیا تھا آپ کے، اتنا میسو آپ کا سائز ہے۔ بہرحال تو یہاں جو آپ نے فرمایا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دے رہے تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل ایک خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ کیا خطاب کیا آپ نے؟ تو آپ نے یہ خطاب کیا، حدیث میں الفاظ، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ خطبے میں آپ بیان کر رہے تھے۔ وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، مطلب انسان عمل کرے گا تو جھکتے ہے اٹھاتا ہے، تو جھکاتا اٹھاتا ہے، اسے مراد کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کو توفیق دیتا ہے کہ اچھا عمل کرے، اسے پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے، یہ اس کا معنی ہوا۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اس کا پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا، اس لیے اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا، کہ اللہ کا نور جہاں تک پہنچے گا، مخلوقات جہاں تک دیکھ پائیں گی وہاں تک سب چیز جل جائیں گی، جس کی مثال وہ پہاڑ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جل گیا تھا۔ اب اس پہاڑ کے تعلق سے تھوڑا سا ایک بات بتا دوں آپ کو، کہ بہت سے لوگ یہ ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ وہ جو پہاڑ جو جلا تھا اسی سے کیا بنا، معلوم آپ کو؟ سورما یہ بہت کامن ہے کہ وہ پہاڑ جل گیا تھا تو اس سے کھول بنا، سورما بنا جو ہم آنکھوں میں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں